اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں لا تعصو الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی نہ کیجیے۔ لا تعصو الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی نہ کیجیے۔ روک دیا ہے میرے مولا اور آقا نے، والدین کی نافرمانی مت کیجیے۔ اور آپ میرے بچے عزیز جانتے ہیں، طالب علم عزیز، کہ قرآن مجید میں کتنا منع کیا گیا ہے والدین کی نافرمانی کو، کہ ایک جگہ پہ ہے لا تقل لہما اف، ہے کہ والدین کو اف تک نہ کہو۔ اور اف بہت ہی معمولی چیز ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ اس اف سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہوتی نا تو اس کو بیان کیا جاتا۔ یہ نہیں مطلب ہے کیا میں اس میں عرض کروں، خالی چہرہ بنا لینا، الفاظ بھی والدین کو کچھ نہ کہنا، بھئی یہ بات اس کو نہیں کہنی چاہیے تھی، چہرے کے اوپر کوئی چیزیں تھوڑے آثار بنا لینا، یہ بھی حتیٰ مطلب ہے منع ہے آقا جان، بڑا سخت مرحلہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ مثلا ہم طالب علم آقا جان پڑھیں تو صحیح، لیکن ادھر سے دینی طالب علم ہوں اور ادھر سے فالو کریں کہ ہم والدین کے نافرمانی کریں، وہ جو کہیں ہم سمجھ لیں کہ ہم عالم دین ہیں، ہم پڑھے لکھے ہیں۔ ہمارے بعض اوقات ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، کسی کا والد مثلا ان پڑھ ہوتا ہے، نہیں پڑھا ہوتا، تو پھر وہ مثلا نا عام طور پہ دیکھنے میں آیا ہے کہ کوئی خاص نہ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا کہ بھئی یہ تو ایسے مطلب ہے کیا کہوں، ابھی گائے بھینسیں بھیڑیں بکریاں چرانے والا بندہ ہے اور ایسے کوئی نہ پڑھا ہوا، مثلا فرض یہ کر لیں خدا نہ خواستہ وہ نماز بھی نہ پڑھتا ہو، ٹھیک ہے، تو ہم خود پسند بن کے نہ بھائی نہ میرے بچے بڑا غلطی کر بیٹھیں گے، ٹھیک ہے۔ حتیٰ آپ اندازہ لگائیں کافری والدین کی ہو، نہیں کافر سے بڑھ کر کچھ ہے، گناہ گار ہونا تو الگ بات ہے نا، کافر ہے پھر بھی اللہ حکم دے رہا ہے اپنے کافر والدین کے ساتھ بھی احسان کرو، نیکی کرو، بھلائی کرو، مگر ایک جگہ کے اوپر کہ اگر آپ کا کافر والد ہو اور وہ کہہ دے کہ بھائی نماز نہ پڑھو یا مثلا یہ نیک کام جو اللہ کہتا ہے وہ نہ کرو، وہاں جب اللہ کا حکم آ جائے گا تو وہاں اس کی نافرمانی کی جائے گی، ورنہ اس دنیا میں مطلب اس پہ بھی نیکی ہے، کافر پر بھی حتیٰ کہا گیا ہے کہ نیکی کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو جتنا ہو سکے آقا جان، ٹھیک ہے۔ ایک بزرگوار عالم دین مجتہد ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میں جو اس مقام اور مرتبہ اجتہاد کے درجے پہ پہنچا ہوں، میں تو دو چیزوں کے توسط سے نہ پہنچا ہوں، ایک تو میں نے والدین کی اطاعت کی ہے اور دوسری میں نے اساتذہ کا جو احترام ہے اس کو نہ بڑا خاص خیال رکھا ہے، اپنے استادوں کا احترام اور والدین کا احترام۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ دو چیزوں کا میں نے خصوصی توجہ دی، تو اس نتیجے کے اوپر میں آج جہاں دیکھ رہے ہیں پہنچ گیا ہوں۔ تو دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں جو ہے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے میرے عزیزوں، موفق مؤید رہیں، سلامتی ہو آپ کی۔ بحث کی طرف آ جائیں۔ بحث جو ہماری آج ہونا چاہتی ہے جناب علی، وہ افعال المد اور ذم کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ سوال میں پہلے کرنا چاہتا ہوں، وہ سوال یہ ہے ما ہی افعال المدح والذم وکم ہے، یا افعال مدح و ذم کیا ہیں وکم ہے، یا اور پھر یہ ہے کہ وہ کتنے ہیں۔ پہلے یعنی دو سوال بن رہے ہیں اس کے اندر، افعال مد و ذم کیا ہیں وکم ہے، یا اور وہ کتنے ہیں۔ جواب عرض خدمت ہے کہ افعال مد و ذم یہ وہ افعال ہیں جو مد کو ایجاد کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہیں یا ذم اور مذمت کو ایجاد کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہیں بر طریقہ مبالغہ کی روش پر۔ افعال مد و ذم کیا ہیں؟ وہ افعال ہیں جو کسی کی تعریف کرنے کے لیے یا کسی کی مذمت کرنے کے لیے یہ بنائے گئے ہیں، البتہ اس میں مبالغہ بھی ہوتا ہے بر روش
मुबालगा है, तरीक़ा मुबालगा पे हैं ये। ठीक हो गई बात। अच्छा जी, भला वो कितने हैं? अब अफ़ाल मद व ज़म तो हो गया जो इंशाए मद और ज़म के लिए हैं बतौर मुबालगा। ठीक है, कितने हैं जी? 4 हैं। रटे हुए हैं आप आगाजून को अवामिल से, हिदाया से। अफ़ाल मद व ज़म कितने हैं जी? नेमा, हब्बज़ा, बेसा, सा। और फिर वो आप जानते हैं नेमा, हब्बज़ा अफ़ाल मद हैं, बेसा, सा अफ़ाल ज़म हैं। ठीक हो गई बात आगाजान। अब यहाँ आगे मैं बढ़ता हूँ, वो ये है कि फ़वाइद में से अफ़आले मद हो ज़म सारे के सारे जामिद हैं, सारे के सारे जामिद हैं आगाजान, तमाम के तमाम। ये इस्तेमाल नहीं होते मगर माजी। अफ़ाल मद व ज़म की माजी इस्तेमाल होती है और ये अफ़ाल मद व ज़म जामिद हैं सारे के सारे और इस्तेमाल सिर्फ माजी होती है। तवज्जो फरमाना। और ये अफ़ाल मद व ज़म जो है ना, ये फ़ेल की तरह जारी होते हैं, फ़ेल की तरह जारी होते हैं, फ़ेल मुतसर्रिफ की तरह जारी होते हैं फ़ाइल ज़ाहिर के साथ। ये अफ़ाल मद व ज़म फ़ेल की तरह जारी होते हैं जब फ़ाइल ज़ाहिर हो। ठीक है, भला क्या मतलब? मतलब ये है मेरा आगाजान, आप जान चुके हैं हिदाया में भी कि जनाब अगर फ़ाइल हो भला ज़ाहिर बज़ाहिर, फ़ाइल हो आपका ज़ाहिर, तो फ़ेल आप कैसा लाते हैं? मुफरद लाते हैं। फ़ाइल ज़ाहिर तस्निया हो, जमा हो, ठीक है, मुफरद हो, फ़ेल की आता है, मुफरद आता है। मिसाल दे दें, पहले आम फ़ेल की बात कर रहा हूँ। ज़रबा ज़ैदुन, ज़रबा ज़ैदाने, ज़रबा ज़ैदूना। देखा फ़ेल सिर्फ मुफरद रहा है, फ़ाइल ज़ाहिर जो था मुफरद तस्निया जमा होता रहा, लेकिन फ़ेल मुफरद रहा है। बेऐन ही फरमाना चाहते हैं इसी तरह अफ़आल मद व ज़म का जब फ़ाइल ज़ाहिर हो, चाहे वो फ़ाइल ज़ाहिर अफ़आल मद व ज़म का तस्निया हो, जमा हो, फ़ेल क्या आएगा गजान? फ़ेल उसका मुफरद ही रहेगा। ठीक है, मिसाल ले लें, नेमर रजुलो ज़ैदुन, ज़ैद तो बताना है आपको मखसूस बिल मद हो जाएगा। नेमर रजुलाने, ठीक है, नेमर रिजाल, नेमर नेम ही पढ़ना है आपने। ठीक हो गई बात आगाजान। सिवाय सिवाय हब्बाज़ा के, अलबत्ता क्योंकि हब्बाज़ा को जो यही हब्बाज़ा ही रहता है, हब्बाज़ा तब्दील नहीं होता है, जो है ना, चाहे मखसूस बिल मद तस्निया हो, जमा हो, जो भी हो ना, मखसूस बिल मद, ये इधर से हब्बाज़ा ही रहता है। ये था जनाब पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा ये है कि ज़रा गौर फरमाएं कि अफ़आल मद व ज़म और जो बाकी अफ़आल हैं उनके दरमियान कोई फ़र्क है? जी, अफ़आल मद व ज़म बाकी अफ़आल से जुदा हो जाते हैं। अफ़आल मद व ज़म बाकी अफ़आल जो ज़रा बाकी मिसाल दी या कोई और ले लें, ठीक है, उनसे ये जुदा हो जाते हैं इस बात में कि ये अफ़आल फ़ाइल के अलावा मखसूस बिल मद या ज़म का भी तकाज़ा करते हैं। ठीक है, ऐसे है या नहीं भला? वो जो बाकी अफ़आल हैं आपके जो मुतसर्रिफ होते हैं, ज़रबा, नसरा, अकला, शरबा, शारबा, ठीक है, जो वगैरह वगैरह, ठीक है, उनका आप फ़ाइल लेकर आते हैं, अगर मुतअद्दी हो तो मफ़ूल लेकर आते हैं, है या नहीं? लेकिन कभी उसमें कहा है कि ये मखसूस बिल मद या मखसूस बिल ज़म में नहीं। तो बस ये अफ़आल मद हो ज़म, ठीक है, फ़ाइल के अलावा मखसूस बिल मद या मखसूस बिल ज़म का भी तकाज़ा करते हैं जो बाकी अफ़आल में नहीं है। ठीक है आगे जान, ये बात है जो यहाँ अर्ज़ की आपकी खिदमत में। दोबारा आगे जान थोड़ा गौर फरमाएं, क्या कहा है भला? अफ़आल मद व ज़म, ठीक है, क्या हैं और कितने हैं? अफ़आल मद व ज़म वो हैं जो इंशाए मद या इंशाए मज़म्मत के लिए वज़ा की गए हैं बतौर मुबालगा, ठीक है, और ये 4 हैं, नेमा, हब्बाज़ा, बेसा, सा हैं। अफ़आल
فوائد پھر پڑھے ہیں جناب. افعال مد و ضم جو ہیں سارے کے سارے جامد ہیں، یہ ان کا جو استعمال ہے وہ صرف ماضی استعمال ہوتی ہے. افعال مد و ضم اپنے فاعل کے ساتھ فعل متصرف کی طرح جاری ہوتے ہیں، یعنی جب ان کا فاعل ظاہر تثنیہ جمع بھی ہو تو فعل ان کا وہی مفرد ہی رہے گا، سوائے حبذا کے کہ وہ حبذا ہمیشہ حبذا رہے گا، مخصوص جو بھی ہو مفرد تثنیہ جمع. اور دوسرا یہ بیان کیا فائدہ کے اندر کہ افعال مد و ضم باقی افعال سے جدا ہو جاتے ہیں اس چیز میں کہ یہ افعال مد و ضم فاعل کے علاوہ مخصوص بالمد یا مخصوص بالضم بھی چاہتے ہیں، جبکہ دوسرے نہیں چاہتے. دوسرے افعال توجہ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افعال المدح والذم، افعال مد اور ذم. ما ہی افعال المدح والذم وکم ہے یا افعال مد اور ذم کیا ہیں، وکم ہے یا اور کتنے ہیں. جواب افعال المدح والذم ہے یا افعال وضعت لانشاء مد و ذم علی سبیل المبالغۃ. افعال مد و ضم وہ افعال ہیں جن کو وضع کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے، ڈالا گیا ہے لانشاء مد، مد کو ایجاد کرنے کے لیے، اور ضم یا ضم کو ایجاد کرنے کے لیے. ضم مذمت، برائی، بدی. علی سبیل المبالغہ، سبیل المبالغہ بر روش مبالغہ اور تاکید کے طور پر. نحو جیسے نعم الرجل زیدن، میرے عزیزو. نعم اب یہاں ٹھیک ہے فعل مد ہے، الرجل اس کا فاعل ہے، زید جو ہے وہ مخصوص بالمد ہے. بعد میں پڑھیں گے کہ اس کا فاعل کتنی قسم کا ہوتا ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ جب اس کے اوپر الف لام و معرف باللام ہوتا ہے تو یہ معرف باللام والا ہے. نعم الرجل زیدن، ٹھیک ہے، مرد اچھا ہے، مراد کیا ہے، زید ہے. مرد کتنا اچھا ہے، مرد کتنا خوب ہے، ٹھیک ہے. مراد کون ہے اس مرد سے، زید ہے. زید مخصوص بالمد ہے، یعنی جس کی ہم تعریف کریں گے نا زید وہی ہے مخصوص بالمد، یعنی جس سے مد مخصوص ہے. وہ رجل کو کر نعم الرجل، مرد کتنا خوب ہے. کون بھائی وہ رجل کون ہے، زیدن، مراد ہماری زید ہے. زید مخصوص بالمد ہے. یہاں ایک نقطے کو رکھنا کہ نعمہ کا معنی ماضی نہیں کرنا، انشاء ہے. بھائی نعمہ جو ماضی ہے تو ماضی کا معنی یہاں کریں گے، ٹھیک ہے. نہیں نعمہ کا معنی ماضی نہیں ہے، یہ انشاء ہے. نعم الرجل زیدن، زید، نعم الرجل مرد اچھا ہے، زیدن جو زید ہے. وہی اربتن، کم ہی کا جواب ہے. وہی اربتن افعال مد و ضم چار ہیں. نعم حبذا بسوا ساعہ. فوائد افعال المدح والذم كلها جامدة لا يستعمل منها الا الماضی. افعال مد و ضم كلها تمام کے تمام جامدة جامد ہیں، لا يستعمل منها، افعال منها کی ضمیر نا افعال مد و ضم کی طرف جا رہی ہے. افعال مد و ضم کو استعمال نہیں کیا جاتا الا الماضی، مگر ماضی کو. وہی تجری مجر الفعل مطلقاً مع فاعل ظاہر. وہی تجری، وہی اور یہ افعال جاری ہوتے مجر الفعل، ٹھیک ہے. فعل سے مراد فعل متصرف کی جگہ پر جاری ہوتے ہیں مطلقاً تمام موارد میں مع فاعل ظاہر، جب فاعل کیا ہو، ظاہر ہو. وضاحت پہلے کی ہے میں نے اس بات کی. ما عدا حبذا، سوائے حبذا کے. فإنها تلزم لفظا واحدا مع الجميع. فإنها کون، حبذا، تلزم لفظا واحدا، حبذا کو ایک ہی لفظ لازم ہے، مع الجميع تمام کے ساتھ. جمیع کا اشارہ کیا ہے، مخصوص بالمد، جو بھی ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، وہ جو بھی ہو، یہ ادھر حبذا ہی ہے. دوسرا فائدہ جی، تفترق افعال المدح والذم عن سائر الافعال بانها تقتضی ما عدا فاعلها اسما مخصوصا بالمدح او الذم. توجہ، تفترق
جدا ہو جاتے ہیں. افعال المد و ضم, افعال مد اور ضم جدا ہو جاتے ہیں ان سائر الافعال, بقیہ افعال سے. بانہا تقتضی, بانہا یہ افعال تقتضی تقاضا کرتے ہیں مادا فاعل, اپنے فاعل کے علاوہ کیا, اسمن مخصوصاً بالمد و ضم, اسم مخصوص بالمد یا ضم کا تقاضا کرتے ہیں. یہ اسمن تقتضی کا بنے گا مفعول. بانہا تقتضی مادا فاعل اسمن مخصوصاً بالمد و ضم, یعنی یہ افعال فاعل کے علاوہ اسم مخصوص بالمد یا ضم کا بھی تقاضا کرتے ہیں. یہاں حاشیہ ہے دیکھو, کہتے ہیں فزید هو المخصوص, زید کے نعم الرجل زید میں زید کیا ہے, مخصوص ہے بالمد ہے فعل مثل, والرجل فاعل, رجل فاعل ہے. ٹھیک ہو گئی بات. اب اس پہ دھیان دو جناب علی. ماذا یکون فاعل نعم بسا و سا, نعم بسا سا کا فاعل کیا ہوتا ہے, نعم بسا سا ان تین کا فاعل کیا ہوتا ہے. میں بعض اوقات حوالہ دیتا رہتا ہوں آپ لوگوں کو, ٹھیک ہے نا, بطور تذکر, آپ اچھا جانتے ہیں یہ عوامل میں ہے یہ نہیں, عوامل میں ہے ایک نو کے اندر کہ نعم بسا سا کا فاعل کتنا ہوتا ہے جناب, 3 قسم کا ہوتا ہے. یا معرف باللام ہوتا ہے, یعنی اس کے اوپر الف لام لگی ہوتی ہے, الف لام کے ذریعے معرف ہوتا ہے. نعم بسا سا کا فاعل معرف باللام ہوتا ہے. یا جناب علی وہ فاعل نعم بسا کا مضاف ہوتا ہے, ایک چیز کی طرف جس پر الف لام لگا ہوا ہے, اس فاعل پر نہیں بلکہ یہ فاعل مضاف ہوا ہے چیز کی طرف جس پر الف لام ہے. یا جناب تیسرا یہ تھا, ٹھیک ہے, کہ یہ جناب جو ادھر انہوں نے بنایا ہے عوامل میں اس طرح کی بات نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ نعم بسا کا فاعل مضاف ہو, نعم بسا کا فاعل مضاف ہو ایک چیز کی طرف, کہ وہ چیز آگے مضاف ہے جس پر الف لام لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کی مثالیں دیکھیں, دوبارہ عرض کر دیتا ہوں. نعم بسا سا کا فاعل فرما رہے ہیں یا معرف بال ال ہوتا ہے, ال جنسیہ یعنی معرف ہوتا ہے الف لام جنسیہ کے ذریعے. نعم الرجل زیدن, الرجل فاعل نعمہ ہے, معرف بال ہے یا نہیں. یا دوسری صورت یہ پڑھی ہم نے کہ نعم بسا کا فاعل مضاف ہوتا ہے اس چیز کی طرف جس پر الف لام ہے, خود فاعل پر نہیں ہے, توجہ کرنا, فاعل مضاف ہوا ہے ایک چیز کی طرف جس پر الف لام ہے. بسا قاضی سو زیدن, یا بسا کا فاعل قاضی ہے اور یہ قاضی مضاف ہوا ہے سو کی طرف جس پر الف لام ہے, یہ بتانا ہے. اور مضافن الی المضاف میں یہ ہے, یعنی فاعل مضاف ہوتا ہے الی المضاف ایک چیز کی طرف, کہ وہ چیز مضاف ہے آگے جس پر الف لام لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. تیسرے مرحلے میں جا کر فاعل مضاف ہوا ایک چیز کی طرف اور وہ چیز آگے مضاف ہوئی ہے جس پر الف لام ہے. سا قاضی احکام ظلم زیدن, محل شاہد آگا جان, فاعل قاضی ہے کیونکہ قاضی مضاف ہوا ہے احکام کی طرف. ٹھیک ہے, احکام آگے مضاف ہوا ہے ظلم کی طرف جس کے اوپر الف لام لگی ہوئی ہے. پڑھتا ہوں, توجہ کرنا. ماذا یکون فاعل نعم بسا سا, نعم بسا سا کا فاعل کیا ہوتا ہے, یکون فاعل نعم بسا و سا اما معرفن بآل الجنسیہ, نعم بسا سا کا فاعل ہوتا ہے اما معرفن بالف لام جنسیہ, یعنی معرفہ ہو جو الف لام جنسیہ کے ذریعے. فاعل کیا ہوتا ہے, اما معرفن بالف لام جنسی ہوتا ہے, معرفہ ہوتا ہے الف لام جنسیہ کے ذریعے. نحو نعم الرجل زیدن, نعم فعل, رجل فاعل, الف لام جنسیہ, اور زید مخصوص بالمد, مرد کتنا خوب ہے, مرد اچھا ہے, کون, زید, مراد زید ہے, زید مخصوص بالمد ہے. او مضافن الی ما فیہ ال, او مضافن یعنی نعم بسا کا فاعل
مضافن الی ما فی، وہ فاعل مضاف ہو ایک چیز کی طرف، فی ہے ال جس پر الف لام ہے، نہ وہ بیسا قاضی سو زیدن، بیسا فعل ذم، قاضی فاعل اور مضاف ہوا ہے سو کی طرف جس پر الف لام ہے، بیسا قاضی سو، قاضی سو بد ہے، بد ہے قاضی سو، بد ہے، مراد زید ہے، وہ بد قاضی کون ہے آگا جان؟ زید ہے، یہ مخصوص بالضم ہے، مخصوص بالضم وہی ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، جس کی ہم نے مذمت کی اور بعد میں ہے وہی قاضی سو کو پتہ چل رہا ہے قاضی سو بد ہے، مراد وہ قاضی سو زید ہے، ٹھیک ہے، یا اگر وہ مد کا ہے تو پھر وہ بعد مخصوص بالمد آ جائے گا، جیسے نعم الرجل زید تھا، جانتے ہیں آپ، او مضافن الی المضاف الی مصحوب ال، یا فاعل مضاف الی المضاف ایک چیز کی طرف، المضاف الی مصحوب ال کہ وہ چیز آگے مضاف ہو رہی ہے الف لام جس پر لگا ہے، نہ وہ سا قاضی احکام الظلم زیدن، سا کا فاعل قاضی ہے جو مضاف ہوا ہے احکام کی طرف، احکام مضاف ہوا ہے الف لام والے ظلم کی طرف، ٹھیک ہے، سا قاضی احکام الظلم زیدن، بد ہے، بد ہے، برا ہے قاضی جو ظلم کے احکام لگاتا ہے، مراد زید ہے، سا قاضی احکام ظلم، ظلم کے احکام لگانے والا قاضی بد ہے، مراد زید ہے، ٹھیک ہوگی میرے عزیزو، اگلا سوال انشاءاللہ نا پھر بعد میں پڑھیں گے، موفق رہیں، معید رہیں، سلامتی ہو آپ آقا جان کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔